بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں سے فیس بک پر ایک پوسٹ وائرل ہے جو حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث کا ذکر ہے، جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کھیت کسی کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ نیچے حوالہ لکھا ہے بخاری شریف حدیث نمبر 2343۔ تو آئیے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کی اصل حقیقت کیا ہے اور یہ حدیث اصل کس وجہ سے آئی ہے اور اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیں، ہمارے پاکستان میں یہ بات رائج ہے کہ زمیندار لوگ اپنی زمین کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو کرائے پر دیتے ہیں، ان سے کرایہ اور ان سے اجرت وصول کرتے ہیں دو صورتوں میں۔ پہلی صورت ان سے نقد رقم کی صورت میں ان سے اجرت اور کرایہ وصول کرتے ہیں، اور دوسری صورت اس میں سے جو کھیت اور جو فصل اس میں اگائی جاتی ہے اس میں سے کچھ حصہ وصول کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیں، یہ بات جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بالکل بھی منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس پر عمل کیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہی بخاری شریف حدیث نمبر 2328 اور 2329 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو خیبر میں زمینیں تھی ان کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے خیبر والوں کو دے رکھی تھی، اور وہ ان میں جو فصل اگاتے تھے اس میں سے نصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصول کرتے تھے، اور جو بقیہ نصف ہوتا تھا وہ اپنے پاس کھیتی باڑی کرنے والا رکھتا تھا۔ تو ناظرین یہ بات یہاں سے ثابت ہو چکی ہے کہ یہ مسئلہ جائز ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف اور اس حدیث کی طرف کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین یاد رکھیں، یہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی گئی ہے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ سے، امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں بخاری شریف کے ایک ایسے چیپٹر میں جس کا عنوان یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کھیتی باڑی کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کس طرح کیا کرتے تھے۔ تو امام بخاری اس حدیث کو اس چیپٹر میں لے کر آئے ہیں، تو اس حدیث سے یہ بات بتانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک دوسرے کی کھیتی باڑی کرنے میں مدد کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ ثابت کرنا مقصود نہیں ہے کہ زمین کو اجرت پر اور کرائے پر دینا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ وہ بات امام بخاری چیپٹر نمبر 8 میں حدیث نمبر 2328 اور 29 میں ثابت کر چکے ہیں کہ وہاں پر جائز ہے زمین کو کرائے پر دینا اور ان سے کرایہ وصول کرنا۔ اب یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے کھیتی باڑی میں۔ اچھا، اس پر دلیل کیا ہے؟ یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا ایک چیپٹر قائم کیا ہے، ایک عنوان قائم کیا ہے، تو آئیے اس پر دلیل کیا ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اسی بخاری شریف کی حدیث نمبر 2342، تو طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، طاؤس رحمہ اللہ سے کسی نے ذکر کیا یہی حضرت رافع والی حدیث کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ تو طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بالکل اس طرح نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زمین کو کرائے پر دینے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اس حدیث میں جو ذکر ہے وہ اس طرح ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کی مدد کس طرح کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ذکر ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 2342، یعنی اس سے اوپر والی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ وہ یہ چیز ثابت کر رہے ہیں کہ صحابہ ایک دوسرے کی مدد کس طرح کیا کرتے تھے۔ جو حضرت رافع والی حدیث ہے، صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت رافع والی جو حدیث ہے وہ حضرت طاؤس کے سامنے ذکر کی گئی ہے، اور حضرت طاؤس نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا تھا، بلکہ حضرت رافع والی جو حدیث ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین یہ سامنے جو حدیث کے الفاظ ظاہراً نظر آ رہے ہیں اس میں تو ہمیں یہی معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ زمین کو کرائے پر دینے سے۔ اب ہم الفاظ پہ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کھیت کسی کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف الفاظ میں منع فرمایا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اسی چیپٹر کی سب سے پہلی حدیث کو، کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور ہمارا مسئلہ مکمل طور پر واضح ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس بات سے منع فرمایا ہے۔ تو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ کے چچا فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، بلکہ یاد رکھیں کہ یہ حدیث نمبر ہے 2339۔ تو اس حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ کے چچا فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا کہ آپ یہ اپنی زمین کا کھیتی باڑی کرنے کا معاملہ کس طرح کرتے ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا، حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ کے چچا فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم اپنی زمین لوگوں کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور اس کا عوض ہم ان کو دیتے ہیں جو پانی لگانے کے لیے زمین میں کسی بنائی جاتی ہے، نالی بنائی جاتی ہے، یا جو نہر ہوتی ہے اس کے اوپر جو گھاس اگتا ہے وہ گھاس ہم ان کو دیتے ہیں، اور زمین کا ایک ٹکڑا جو ایک بڑا سا قطعہ زمین کا ہوتا ہے، جو ایک بڑا سا حصہ زمین کا ہوتا ہے، جیسے مثلا ہم اس کو ایک ایکڑ بول سکتے ہیں، تو وہ ایک ایکڑ میں سے پھر کچھ حصہ زمین کا مخصوص کر لیتے تھے کہ یعنی 1 مرلہ 2 مرلے 5 مرلے 10 مرلے، تو اس 10 مرلے میں یہ جو فلاں 10 مرلے ہیں اس میں جو فصل اگے گی یہ بھی آپ کی ہوگی، اور جو نالی کے اوپر گھاس اگے گا وہ بھی آپ کا ہوگا۔ تو اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ وہ مسئلہ اسی طرح ہے کہ کسی کو زمین کا ایک مخصوص حصہ سے کہہ دینا کہ اس کی فصل تو آپ کی ہوگی، باقی جو فصل ہوگی وہ میری ہوگی، تو یہ جائز نہیں ہے، اور اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو ہم ناظرین، مسئلہ اصل حقیقت کیا ہے کہ جو مسئلہ اس طرح ہے کہ زمین کی جو پیداوار ہے اس میں سے نصف، تہائی، چوتھائی کسی پر بھی آپ معاملہ طے کر کے ان سے وصول کر سکتے ہیں، زمین کا کرایہ آپ اس سے وصول کر سکتے ہیں نقد رقم کی صورت میں، لیکن اگر آپ معاملہ اس طرح طے کر، یہ صورت پچھلی جو صورت میں ذکر کر رہا ہوں یہ صورت جائز ہے، لیکن یہ اگلی صورت آ رہی ہے جس کی وضاحت میں آپ کو کر رہا ہوں، اور جس بات سے اس حدیث میں منع کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ زمین کا ایک بڑا قطعہ اور اس میں سے کچھ مخصوص زمین کہ اس کی فصل تو ہوگی آپ کی، باقی جو زمین ہے اس کی فصل ہوگی میری، تو یہ بات ناجائز ہے اور اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔